پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کی موجودگی میں کبھی بھی کراچی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. جتنے تجربے اسٹیبلشمنٹ کو کرنے تھے اس نے کر لیے. جماعت اسلامی ہی ہے جو پاکستان کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے, اس شہر اور صوبے کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے. جب ہمارا شہر تباہ ہو رہا تھا تو کوئی اور شہر ڈیولپ ہو رہا تھا. جعلی قسم کے میجک شو بند کریں اور جو قوم کا پیسہ ہے وہ قوم پر لگنا چاہیے. یہ 38 ملی میٹر کی بارش نے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو ایکسپوز کر دیا اور پورا شہر ٹوٹ پھوٹ کا اور بدحالی کا شکار نظر آتا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین, یو سی چیئرمین جو مسلسل کام کر رہے ہیں اور جو پروجیکٹ الحمدللہ ٹاؤنز کی طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے بن رہے ہیں, اگرچہ اس میں کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں مل رہا, آپ نئی وسائل سے کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پائیدار بنیاد پر وہ کام کیا جا رہا ہے. میں کل نارتھ ناظم آباد میں تھا تو میں نے وہاں جیف کو گراؤنڈ کا بھی, اور پھر اس کے بعد وہ سڑک کے جو 10 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی اس پوری بارش کے دوران, اور ہم نے پوری جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور ان سب کو سراہا کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے کام کیا اور یہ سبق ہے سب کے لیے. لیکن پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی جہانگیر روڈ تو 4 سے 5 مرتبہ بن چکی ہے. اسی طرح جتنے کام کرتے ہیں اس سب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو کیا ملتا ہے. اس لیے جو پریزنٹیشن بلاول صاحب انٹرنیشنل سطح پر دینا چاہتے ہیں, یہ جعلی قسم کے میجک شو بند کریں اور جو قوم کا پیسہ ہے وہ قوم پر لگنا چاہیے. میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ عدم اعتماد کی اس تحریک کے کام کو تیز کریں اور جلد از جلد اس جو قابض نظام ہے میئرشپ کا, اس سے جان چھڑائیں اور اس کے لیے پوری ایفرٹ کریں. اور میں ان ساری قوتوں سے بھی جنہوں نے پیپلز پارٹی کو مسلط کیا ہوا ہے اور جنہوں نے میئرشپ کے انتخاب میں کھلی چھوٹ دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ وہ جس کو چاہے خریدے اور جس کو چاہے روکے, تو اب وہ پلیز یہ کام نہ کریں. اس کے نتیجے میں پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے. آپ پیچھے ہٹ جائیے اور عدم اعتماد کی اس پورے پروسیس کو سیاسی بنیادوں پر جاری رکھنے دیجیے. پیپلز پارٹی کسی کی ضرورت ہوگی لیکن قوم کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ قوم پر لائبلٹی بنی ہوئی ہے اس وقت سندھ حکومت کی صورت میں, اور اس لائبلٹی سے اب جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ قبضوں سے, کرپشن سے, لوٹ مار سے اور نااہلی سے جان چھٹے. جو خطے کی سچویشن ہے, اس سچویشن میں کراچی میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے کے امکانات ہیں. دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, کسی بھی دوسرے شہر کے مقابلے میں کراچی یہ صلاحیت رکھتا ہے, منی پاکستان ہونے کی وجہ سے بھی, معاشی ہب ہونے کی وجہ سے بھی, پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے بھی, کہ یہاں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پورا پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں انکلوڈنگ لاہور اور اسلام آباد اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ اتنا نہیں آتا. یہ ایک فطری بات ہے. تو کراچی کی جو تباہی ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی تھا, اس لیے کہ ہم نے دیکھا جس زمانے میں کراچی میں بھتہ خوری, دہشت گردی, بوری بند لاشیں, سندھی مہاجر, پٹھان, پنجابی فسادات ہو رہے تھے, تو یہ جو لوگ کر رہے تھے در حقیقت یہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ایسے جو ریجن کے وہ لوگ تھے کہ جو بینیفیشری بن رہے تھے اس کے, ان کے اعلی کار بن کر یہ کام ہو رہا تھا. جب ہمارا شہر تباہ ہو رہا تھا تو کوئی اور شہر ڈیولپ ہو رہا تھا, کسی اور کو مرکز بنایا جا رہا تھا. اب اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سرمایہ آ سکتا ہے, یہ شہر ڈیولپ ہو سکتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کی موجودگی میں کبھی بھی کراچی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. جتنے تجربے اسٹیبلشمنٹ کو کرنے تھے اس نے کر لیے, بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. تو خدا کے لیے ان لوگوں سے جن کو آپ نے مسلط کیا ہے ان سے جان چھڑائیے. یہ میس پھیلایا ہے تو صاف بھی آپ کیجیے. فارم 45 کی بنیاد پر اگر کام ہوتا تو یہ سب مسئلے نہیں ہوتے. 47 والوں کو مسلط کر کے زبردستی 2,000 ووٹ لے کر ایم کیو ایم والے جو ہے وہ ممبر اسمبلی بن گئے اور لاکھوں ووٹ لینے والے باہر بیٹھے ہوئے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور جماعت اسلامی ہی ہے جو پاکستان کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے, اس شہر اور صوبے کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے. چوائسز ہی ختم ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس. اگر ڈیولپمنٹ کروانی ہے تو آپ پاکستان کے عوام کو بھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر کام کرنا. الحمدللہ ہماری یہ تحریک اب پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے. ہم نوجوانوں کے ساتھ انگیج ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, ان کو امپاور کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم کی آواز بن رہے ہیں.